کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہاں بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ تو ناظرین آئیے آج کے کلپ نمبر 11 کی طرف۔ ابو الغادیہ ایک اصحاب شجرہ میں سے تھے، بیت رضوان کے صحابی، انہوں نے قتل کیا، پوری زندگی روتے تھے کہ مار کے قاتل اور مال لوٹنے کے بارے میں جہنم کی وعید ہے، وہ رویا کرتے تھے۔ لیکن اب یہ باتیں کیوں یہی بیان کریں گے؟ پھر تو لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ تو لوگ یہ پوچھیں گے۔ پرانے محدثین میں سے بھی ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ نہیں، ابو الغادیہ کو فضیلت کفایت کر جائے گی مسلم شریف والی، کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی انشاءاللہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو شیخ البانی نے اس پہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں رد کیا، انہوں نے کہا جنرل رول یہی ہے، لیکن جہاں پہ حکم خاص آ جائے وہاں عام فضیلت اٹھ جاتی ہے۔ حکم خاص یہی ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، لہذا اس سے باقی فضیلت اٹھ گئی، یہ نیچرل ہے یار۔ جنرل فضیلت تو یہی ہے نا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ پھر ان کی پیروی کی، مہاجرین و انصار کی، جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ لیکن یہ فضیلت عام ہے، اسپیسیفکلی اگر کوئی شخص باغی ہو گیا تو چاہے وہ سابقون الاولون میں سے تھا، وہ جہنمی ہو گیا۔ تو سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے قرآن مجید کی واضح آیت والسابقون الاولون جو کہ صحابہ کی فضیلت کے بارے میں ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث جو کہ صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے بیعت کی انشاءاللہ ان کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اسی طرح علامہ ابن حجر نے جو ایک حدیث کی اچھی تعویل کی ہے، اس کو چھوڑ کر اس آدمی نے آج کے ایک زمانے کے وہابی بابے کی، جو کہ اس سے بھی بڑا فراڈی ہے، شیخ ناصر الدین البانی، اس کی ایک بات کو فالو کیا اور ایک غلط قاعدے کو لے کر نعوذ باللہ صحابی رسول حضرت ابو الغادیہ کو جہنمی قرار دینے کی کوشش کی۔ اور دعویٰ اس کا یہ ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، نہ تو یہ بابی ہے نہ یہ کتابی ہے، اور بات یعنی یہ کرتا ہے کتاب و سنت سے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر اس نے وہابی بابے کی بات مان لی، اور وہ اتنا بڑا فراڈی ہے کہ کائنات میں اگر احادیث کے جو ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیا حدیث کے ساتھ، اگر ان میں دیکھا جائے تو دوسرا اور تیسرا نمبر شیخ البانی کا آتا ہے، جو اس نے حدیث کے ساتھ ظلم کیا۔ الامان والحفیظ آپ کے سامنے ایک جھلک رکھتا ہوں میں۔ امام بخاری کے استاد ہیں حضرت علامہ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی حدیث کے موضوع پر، الادب۔ اس کے اندر انہوں نے بہت ساری احادیثیں ذکر کی، اور جو سب سے پہلا باب باندھا اور جو حدیث ذکر کی ہیں وہ اس بات پر ذکر کی ہیں کہ آدمی کے پاؤں بھی آپ چوم سکتے ہیں کسی کی، اور اسی طرح آپ ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں، یعنی عقیدہ اہل سنت پر وہ حدیثیں اترتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ تو کسی نے ظلم نہیں کیا، لیکن ان کے شاگرد نے جب کتاب لکھی، مشہور زمانہ کتاب الادب المفرد امام بخاری کی، تو اس کتاب کے ساتھ البانی صاحب نے جو ظلم کیا وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر ٹوٹل احادیثیں 1322 تھیں، اس آدمی نے 1322 میں سے 324 احادیث کو نکالا اور 998 احادیث کو چھاپ دیا کرتے ہیں یہ لوگ، دار الصدیق للنشر والتوزیع سے چھپا کرتی ہے۔ اس کتاب کے اندر جو احادیث عقیدہ اہل سنت پر اترتی تھی اور جو احادیث اس آدمی کی طبیعت کے خلاف تھی اور عقیدے کے خلاف تھی، اس آدمی نے ان احادیث کو ضعیف کہہ کر جو ہے اگنور کر دیا اور نکال دیا، اور باقی احادیث کو صحیح کہہ کر اس کے اندر شامل کر دیا۔ اتنی احادیثیں جس بندے نے ایک کتاب سے نکال دی، یہ ایک امام بخاری کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تو نے جو ہے یہ حدیثیں جو ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ ضعیف ہیں، تم نے کتاب کے اندر شامل کر دیے۔ اس ظالم نے اور بھی بہت سارے حدیث کے ساتھ ظلم کیے ہوئے ہیں سائے ستہ کی کتابوں کے ساتھ، لیکن انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پر اس کو واضح کریں گے۔ ابھی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مگرمچھ کو جو ہے علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اس کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔